بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو کا موضوع ہے روشن دل، قلب سلیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، قرآن میں ہے وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ۔ اور مجھے رسوا نہ کرنا جس دن سب اٹھائے جائیں گے، جس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے، سوائے اس کے جو اللہ کے پاس ایک صحیح سالم دل لے کر آئے۔ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، جد الانبیاء والمرسلین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے التجا کرتے ہیں کہ قیامت کے دن جب تمام مخلوق کو اٹھایا جائے گا، اے اللہ مجھے رسوائی سے بچا لیجئے۔ یہ دعا ان کی عاجزی، اللہ پر کامل بھروسے کی عکاسی کرتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جیسے عظیم نبی بھی اپنی عظمت کے باوجود اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر دعا مانگتے ہیں، جو انسان کو یہ سبق دیتا ہے کہ ہر حال میں اللہ کی رحمت اور مغفرت کی ضرورت ہے، اللہ سے دعائیں کرنے کی ضرورت ہے۔ اے اللہ ہمیں رسوائی سے بچا لیجئے، ہمیں بدنامی سے بچا لیجئے۔ کب؟ یوم لا ینفع مال ولا بنون۔ آج کل لوگوں کو بڑا فخر ہوتا ہے نا، میں بڑا مالدار ہوں، مجھے کچھ نہیں ہونے والا، میرے بیٹے ہیں، بیٹوں پہ بہت فخر کرتے ہیں۔ قیامت کے دن دنیاوی مال اور اولاد کسی کام نہیں آئیں گے۔ یہ آیت انسان کو دنیا کی فانی چیزوں پر انحصار کرنے کے بجائے اپنے اعمال اور دل کی صفائی پر توجہ دینے کی تلقین کرتی ہے۔ اور مسلمانوں، یہ قرآن میں ہے، قرآن میں متعدد مقامات پر اس بات کو دہرایا گیا کہ دنیا کی تمام نعمتیں عارضی ہیں، اصل کامیابی کا دار و مدار آخرت کے اعمال پر ہے۔ اچھا، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اس آیت میں قلب سلیم، سالم دل، روشن دل کو کامیابی کی کلید قرار دیا گیا۔ قلب سلیم سے کیا مراد ہے؟ کون سا دل ہے؟ وہ دل ہے جو شرک، کفر اور نفاق سے پاک ہو، وہ دل ہے جو برے خیالات، حسد، کینہ، تکبر اور غلط خواہشات سے مبرہ ہو، اللہ کی محبت اور خوف اور توکل سے معمور ہو، ہر قسم کی اخلاقی اور روحانی بیماریوں سے پاک ہو۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قلب سلیم وہ دل ہے جو اللہ کی توحید پر یقین رکھتا ہو، وہ ہر قسم کے گناہوں سے پاک ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں، مال کو نہیں دیکھتے بلکہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتے ہیں۔ قلب سلیم ہی وہ واحد چیز ہے جو قیامت کے دن انسان کو نجات دلائے گی، کیونکہ اس دن نہ دولت کام آئے گی نہ خاندان، بلکہ صرف ایمان اور نیک اعمال کام آئیں گے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دل ایک آئینہ ہے، اگر اسے صاف رکھو تو رب کی معرفت کا نور چمکے گا، اگر غلط افعال سے آلودہ کرو گے تو یہی دل زنگ آلود ہو جائے گا۔ ہر وہ عمل جو کسی کے دل کو تکلیف دیتا ہے اس آئینے پر دھول پھیر دیتا ہے۔ کیا ہم اپنے رب کی نشانی کو جو اللہ نے دل کی صورت میں ہمیں عطا کیا، ہمیں اپنے دل کو صاف رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ صفائی صرف ظاہری عبادات سے نہیں آتی، بلکہ اس کے لیے ہمیں اپنے اندر کے خیالات، جذبات اور اعمال کو بھی پاک کرنا ہوگا۔ ہر وہ کام جو کسی کو تکلیف دیتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، وہ ہمارے دل کے آئینے کو دھندلا کر دیتا ہے۔ ہمیں اپنے رب کی نشانیوں کو اندھیرے میں ڈالنے کا گناہ نہیں کرنا چاہیے، اس کو صاف رکھنا چاہیے۔ ہمارا ہر عمل، ہر بول، ہمارا ہر خیال ہمارے دل کی صفائی یا آلودگی کا سبب بن سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں ہر لمحہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے اعمال کس طرف جا رہے ہیں، کیا ہم اپنے دل کو روشن کر رہے ہیں یا اسے تاریکی میں ڈبو رہے ہیں۔ ہمیں اپنے دل کو صاف رکھنے کے لیے اللہ کی رحمت اور مغفرت طلب کرنی چاہیے، اور ان لوگوں سے معافی بھی مانگنی چاہیے جن کے دلوں کو ہم نے تکلیف پہنچائی ہے۔ ہر روز اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے اور ہر اس عمل سے توبہ کرنی چاہیے جو ہمارے دل کو آلودہ کرتا ہو۔ صرف اس طرح ہم اپنے دل کے اس آئینے کو چمکا سکتے ہیں اور رب کی معرفت کے نور سے منور ہو سکتے ہیں۔ آخر میں بس دل کی صفائی انسان کی روحانی ترقی کا بنیادی ستون ہے۔ ہمیں اپنے دل کو ہر قسم کی آلودگی سے بچانا چاہیے اور اسے اللہ کی محبت، ذکر اور نیکیوں سے منور رکھنا چاہیے۔ جب دل صاف ہوگا تو رب کی معرفت کا نور اس میں جھلکے گا، اور یہی نور
ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی کی طرف لے کے جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے دل کو صاف رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر اس عمل سے بچنے کی ہمت دے جو ہمارے دلوں کو تاریک کر دے۔ آمین۔ امید کرتی ہوں آپ کو ہماری قیمتی باتیں پسند آ رہی ہوں گی۔ ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا۔ شکریہ۔